اور اس جملے کی پہلی لفظ ہے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. السلام علیکہ. تاکہ میں اسی حساب میں اپنے کو. اچھا ٹھیک ہے. اب یہاں 30 میں سے 5 اضافی میں یہ جہاں بھی کرم ہوتا ہے پھر اضافہ ہو ہی جاتا ہے. بالکل میں خاص اہم موضوع اور وہ ایسا موضوع جو ہو سکتا ہے کہ میں کیا جملہ کہوں آپ کی سرزمین پاکستان میں پہلی مرتبہ ہی وہ پڑھا جا رہا ہے. توجہ کرنا. میں بہت بڑی بات صاحبان بصیرت تشریف فرما ہے اسی حوالے سے چونکہ وقت کو کنجسٹ کر دیا گیا. اب میں بحث نہیں کرتا صرف اپنے مقصد کی بات. امام حسین علیہ السلام جو کل کائنات کے سلاموں کا مرکز ہو. سلام کرنے والے کروڑوں ہیں مرکز ایک ہے. غور نہیں فرما رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے اللہ نے مرکز ہی ایک بنایا ہے. کروڑوں ہیں سلام کرنے والے. صرف پاکستان یا شیخ پورا نہیں میرے بھائی. جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں تک حسینیت ہے. السلام علیکم. سلام ہو آپ. اچھا صحیح آؤ صحیح. پھر بھی جناب بلندر صلوات. 30 سے بھی ہو سکتا ہے میں جلدی کوشش کروں کیونکہ صحیح بھی آ گئے. سلام آپ بھی کرتے ہیں. پتہ نہیں آپ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں. ہر ایک کا ظرف ایک جیسا نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے جب ظرف ایک جیسا نہیں ہے صلاحیتیں جیسی. ہر آدمی اپنی اپنی صلاحیت میں سلام کر رہا ہے. خدا جانے مرکز صلاحیت میں کتنی صلاحیت ہے. یہاں صرف مومنین متقین سلام نہیں کر رہے. یہاں فرشتے بھی سلام کر رہے ہیں. انبیاء بھی سلام کر رہے ہیں. خود رسول بھی سلام کر رہے ہیں. جنہیں بابا بھی سلام کر رہا ہے. جس کا انتظار اللہ کر رہا ہے وہ بھی سلام کر رہا ہے. اس سلام میں اللہ بھی شریک ہے. جسے اللہ سلام کرے اس مرکز سلام کو حسین کہے. یہ غور نہیں فرمایا. ایسی کمال کل کمال سمٹ کر ایک مرکز کو سلام کریں. کروڑوں سلام کر رہے ہیں. سلام کرنے والے ایک جیسے نہیں. جسے حسین بھی سجدہ کرتا ہے وہ بھی سلام کر رہا ہے. تو سلام کا جواب دینا واجب ہے. خدا جانے جو کائنات کو بنا توحید کے جو ایک سلام کا جواب دے اسے حسین کہتے ہیں. تو سمجھ آ گیا میرے. اسی ایک پر مجھے بحث کرنی ہے. بہت بڑی بات آج ایک نیا باب میں کھولنا ہے لیکن وقت تھوڑا ہے. اپنے مقصد سے جلدی جلدی. السلام علیکہ یا سار اللہ. میرا 12واں امام کہہ رہا ہے اپنے امام حسین علیہ السلام کی طرح السلام علیکہ. سلام ہو آپ پر. جو ادھر پر دیکھنے آئے ہیں آئندہ وہ مجلس میں نہ آئے. نہ ایسے موضوع سننے کے لیے پھر بھی دیواروں کو دیکھتے ہیں. نہ خدا کے لیے ایسے نہ کیا کرے. یہ
آداب کے خلاف ہے۔ السلام علیکم، امام حسین علیہ السلام کو اشارہ کر کے سامنے کھڑے ہو کر جو بر وقت ہزاروں کے سامنے آئے وہی حسین ہوتا نام کر کے السلام علیکم، توجہ فرمائیں میرے بھائی، یہی سے بحث شروع۔ السلام علیکم یا سار اللہ، اے حسین سلام ہو آپ پر، یا سار اللہ، اے اللہ کے خون کے بدلے۔ غور نہیں فرمایا، یا سار اللہ، اے اللہ کے خون کے بدلے، شانے بڑے شانے، خون کے بدلے، وابن سارے ہی، اور اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے۔ معلوم ہوتا ہے جو کمال باپ کا ہے وہی بیٹے کا۔ اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے، اے اللہ کے، ان کا غور فرماؤ نا میرے بھائی، اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے۔ اللہ قتل ہوا تو پھر خون کا بدلہ کیسے ہوا؟ وقت نہیں میرے بھائی، وقت اتنا نہیں، بس اتنا لفظ اتنا ہی کافی ہے۔ پھر مان لے دنیا اللہ کے خون کا بدلہ ہے حسین، پھر حسین کا قتل حسین کا نہیں، گویا توحید کا قتل۔ اور نہیں فرمایا، او بے خبرو، او بے خبرو، امام حسین علیہ السلام کا قاتل نہیں۔ میں بہت بڑی بات کروں، بہت بڑی، سمجھنا آپ نے ہے۔ امام حسین کو کا قاتل، امام حسین علیہ السلام کا قاتل نہیں، جناب علی علیہ السلام کا قاتل، علی علیہ السلام کا قاتل نہیں، گویا توحید کا قاتل ہے۔ تو پھر مانو نا جو بھی ان دونوں کے مقابل لڑنے کے لیے آئے گا وہ حسین و علی علیہ السلام کے سامنے نہیں۔ سمجھ آگئی ہے؟ جو اللہ سے جنگ آ کے کرے اسلام سے خارج۔ بس بات موضوع ختم، یہی سے بات شروع کر دو میرے بھائیو۔ جب امام حسین علیہ السلام اور جناب علی علیہ السلام کا قتل گویا توحید کا قتل ہے، تو پھر قاتل کیسا ہوگا؟ گل سمجھ آئی؟ جو ان کو قتل کرے، اور میں لاسٹ موضوع شروع کر دیا میں نے میرے بھائی، جو ان دونوں کو قتل کرے گا وہ صرف ان کا قتل نہیں ہوگا، گویا کل مخلوق کا قتل ہوگا۔ بہت مخلوق، میں آیت پڑھنے لگا ہوں، وقت تھوڑا ہے، پوری ناس، کل ناس آدمیوں کا قتل ہوگا، کل مخلوق کا قتل ہوگا۔ جب اتنا سنگین جرم ہے ان کو قتل کرنا، گویا کل کائنات کی خلق کو قتل کرنا ہے، پھر اے اللہ تو نے خبردار اس قتل سے کب سے کیا؟ غور نہیں فرما رہے، تجھے بتانا چاہیے، خبردار لوگوں، خبردار، ان کا قتل صرف ایک آدمی کا قتل نہیں۔ گل اچھی لگی ہے؟ یہی جستجو، اسی کا نام تحقیق ہے جو رات دن لگا کے میں تفسیر میں لکھ رہا ہوں، یہی جستجو ہے میری۔ یہ قتل ایک کا قتل نہیں، تمام لوگوں کا قتل ہے، تو پھر اے اللہ کب سے تو نے بتایا؟ بتانا تاکہ پہلے سے
ہر نبی آنے والا کہے خبردار ایسے کو قتل نہ کرنا۔ میں قرآن سے شہادت حسین دکھانا چاہتا ہوں، قتل حسین قرآن سے بتانا چاہتا ہوں۔ کب سے اللہ روکے، کب سے؟ بس یہی سے موضوع شروع، 12واں پارہ، 6واں پارہ سورہ مائدہ کی 32 نمبر میں آیت پڑھنے لگا۔ جلدی سے آیتیں سارے نہیں پڑھنی، 27 سے لے کے 33 آیتیں مجھے پڑھنی تھی، یہ 8-10 آیتیں ساری میں نے چھوڑ دی۔ پہلی آیت کی پہلی لفظ پڑھتا ہوں۔ اللہ نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، جناب آدم سے کہا قرآن میں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ یہیں سے سمجھنے کے رسول کو اللہ کہہ کیا رہا؟ اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر سچائی کے ساتھ کرو۔ غور نہیں فرما رہے، ہائے ہائے، رسول کو سچائی کہنا اللہ جانے کتنی بڑی بات، تو ہے ہی سچا۔ اس سے بالحق، حق کے ساتھ ان دونوں بھائیوں کا ذکر کرو۔ جلدی بابا، پتر گھبرائے کے آگے نہ بیٹھو، تھکے ہوتے پر آپ بھی تھکے ہوتے، میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں میرا موضوع نکل جاتا ہے۔ نبأ ابن آدم بالحق، 2 بیٹوں کا ذکر کرو۔ جلدی بابا، 2 بیٹے جناب آدم کے، ایک بیٹے کا نام حابیل علیہ السلام، ایک کا نام قابیل، 2 بیٹے تھے۔ اللہ نے حکم دیا 20 سال کی عمر میں، قابیل چھوٹا تھا۔ جملہ کہوں، وقت تھوڑا ہے، جملہ کہوں، چونکہ جناب آدم سے میثاق لیا گیا تھا ان رسول کا قرآن اور 14 کے ماننے کا۔ جب 16 سال کی عمر میں جانشینی کا وقت آیا، جناب آدم کو حکم ہوا ان کو تبلیغ کرو، ان کو دین سکھانے کے لیے نائب بناؤ، اپنا جانشین بناؤ۔ کس کو؟ اپنے بیٹے حابیل کو اپنا وصی بناؤ، اسے اسم اعظم تعلیم کرو۔ 14 کے منوانے کے بعد 14 کو مان لیا، 14 کے منوانے کے بعد پریشان نہ ہو، دلیل میرے پاس ہیں۔ 14 کے منوانے کے پاس اعلان ہو گیا جناب حابیل میرا وصی، میرا جانشین، اسم اعظم۔ قابیل نے کہا میں نہیں مانتا، حسد اور کینہ اور بغض کی وجہ سے اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ جناب آدم نے کہا آئے سچا اس کا رب قربانی درمانی انہوں نے کہا یوں کرے قربانیاں دے دو، دونوں خلوص سے دل سے، جس کی قربانی منظور ہو گئی وہ میرا جانشین ہو جائے۔ دونوں نے قربانی دی، جناب حابیل کی قربانی منظور ہو گئی، قابیل کی قربانی منظور نہیں ہوئی۔ میرے طرف دیکھیں میرا بابا، منظور نہیں ہوئی، ٹھیک ہو گیا۔ قابیل نے کہا میں حابیل تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا تو قتل کر دے، میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ یہ اقرار ولایت علی کا نتیجہ، تو مجھے قتل کرے گا، قرآن کہتا میں تجھے قتل نہیں کروں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس رب سے ڈرتا ہوں جو عالمین کا رب ہے، میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ اور کہا تجھے خبر ہے میں تیرا سکا بھائی ہوں، پتا ہے کہ میں محمد و آل محمد کو مانتا ہوں، ان کی فضیلتوں کو مانتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں مجھے خبر ہے تو میرا بھائی بھی ہے، تو نیک بھی ہے، متقی بھی ہے، بابا نے تجھے وصی بھی بنایا ہے اور اس میں اعظم بھی تعلیم کیا ہے، مگر میں تجھے قتل کروں گا۔ گل سمجھ آئیے؟ معلوم ہوتا ہے ایسے قتل میں سارا قتل ہونے والے کا شجرہ قاتل کو معلوم، اور قاتل نے خود، مقتول نے خود کہا وہ میں تیرا بھائی ہوں، میں جانشین ہوں بابا کا، انہوں نے مجھے اسم اعظم عطا کیا۔ اس نے کہا نہیں میں تجھے قتل کروں گا۔ اس قتل کرنے کی آیت یہ ہے فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، قتل آخی ہے فَقَتَلَهُ۔
حابیل کے دل میں بھائی کی باتیں جب آتی تو نفس امارہ رک جاتا، اسے نہیں قتل نہیں کرنا، لیکن طوعت طوعین پڑھے لکھے تشریف رکھتے، یہ اللہ یاد رکھا کرو بھائی، طوعت پوری کائنات میں الگ ایک لغت ہے، طوعت وہ لفظ ہے، لفظ کہ اس میں حسد کا تکرار رہتا ہے، طوعت کی لفظ میں تکرار رہتا ہے حسد کا۔ جیسے میں مثال دے دوں، خواہش اور طلب میں کیا فرق ہے؟ خواہش مانے خواہش کرنا، طلب مانے طلب کرنا، لیکن ان میں فرق یہ ہے خواہش ضروری نہیں کہ پوری ہو، مگر طلب وہ خواہش ہوتی ہے جب تک پوری نہ ہو کوشش جاری رہے، اس کو کہتے ہیں طلب۔ اور طوعت طوعین میں طوعات جو ہے وہ ایسا حسد ہے، ایسا کہ جب تک قتل نہ کر دے حسد ختم ہی نہ ہو۔ آخر طوعت لہو نفسہ، نفس امارہ نے اسی طوعت میں تکرار حسد میں بڑھتے 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 بھائی کو قتل کر دیا، جناب حابیل کو قتل کر دیا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں یہ پہلا قتل ہے، جناب آدم کے بعد پہلا قتل۔ دیکھیں، موت قتل سے شروع ہوئی، موت سے شروع نہیں ہوئی، غور نہیں فرما رہے۔ دنیا میں سب سے پہلا جو اس دنیا میں گیا وہ قتل ہو کے گیا، اور قاتل بھی بھائی قاتل، بھائی مقتول، اور مقتول بھی عہدہ دار، پہلا مقتول۔ اب یہ پہلا مقتول ہے، جس پہلے مقتول کو بھائی نے حسد کی بنا پہ، اسی رقابت کی بنا پہ اسے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ فقتلہ، بس ہوا، فطوعت لہ نفسہ، قتل آخی ہے، فقتلہ فاصبح من الخاسرین، یہ خاسرین میں سے ہو گیا، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ معلوم ہو گیا جو ایسے کو قتل کرے وہی خاسرین میں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ خاسرین گھاٹے میں سے ہے یہ والا قاتل، جو ایسا قاتل ہے۔ اب اس کے بعد چونکہ جب وہ قتل ہوا، بیٹا دیکھے بابا پہلا قاتل تھا، اسے خبر ہی نہیں تھی قتل ہوتا کیسے ہے۔ شیطان نے آگے کہا اس کا سر پتھر پہ رکھ کے اوپر پتھر مارو مر جائے، پتھر رکھ کے پتھر مارا مر گیا۔ جب مر گیا اب تو بھائی تھا مر گیا، اب اسے معلوم نہیں تھا دفن کسے کہتے ہیں۔ قابیل کو معلوم، دلچسپی ہے یہ، قابیل پہلا قابیل کو یہ بھی خبر نہیں تھی دفن کسے کہتے ہیں۔ فبعث اللہ غرابی یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ نے 2 کبے بھیجے، ان کے سامنے حابیل کے آگے لڑنے لگے، ایک کبے نے دوسرے کو مارا، جب وہ مر گیا اس نے اپنے پاؤں اور چونچوں سے گڑھا کھودا، کبے کو ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال کے اڑ گیا۔ کالا یا ویلتا، یہ قابیل دیکھ کر کہنے لگا افسوس، عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب لاواری سوءۃ اخی، میں اتنا بھی کیا گزرا ہوں کہ مجھے بھائی کے چھپانے کا بھی طریقہ نہیں آیا۔ فاصبح من النادمین، بس پہلا قاتل کن کا ہوا؟ سرکار حابیل علیہ السلام کا، اور یہ دنیا میں پہلا قتل۔ اسی قتل سے آگے اب گل شروع ہوگی میرا پتر، ابھی میں بتاتا ہوں اس گل کا، اس پہلے قتل کا نتیجہ کیا تھا، انبیاء کس کے لیے آئے؟ من اجل ذالک، اس حابیل کے قتل کی وجہ سے، جو علم سے دوستی نہیں رکھتے وہ آنکھوں میں کان میں انگلی لگاتے، خدا کے لیے سنا کرے پتر، سنا کرے۔ کوئی تفسیر میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، یہ جو تفسیر ہے کہیں نہیں ملے گی آپ کو، پاکستان کی تفسیروں میں یہ جملے ہیں ہی نہیں،
یہ تصور ہے ہی نہیں جو سرکار نے مجھے عطا کیا. من اجل ذالک، حابیل کے قتل کی وجہ سے، ذالک عدل مانے سبب، ذریعہ، عدل کی وجہ سے کیا کیا؟ کتبنا علی بنی اسرائیل، میں نے، اللہ کہتا ہے ہم نے اسی دن سے بنی اسرائیل پر واجب کہہ دیا. کتبنا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر ہم نے واجب قرار دے کے ان کو مطلع کر دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جو کسی کو بغیر جرم کے قتل کرے گا، بغیر جرم کے قتل کرے گا، بغیر نفس، نفس کے معنی قصاص میں قتل نہیں ہوگا، بغیر جرم، بغیر جرم کے قصد کرے گا. نمبر 2، بغیر فساد، فساد کے بغیر. فساد ہوتا ہے صحیح عقیدے سے ہٹانا، وہ فساد کی وجہ سے بھی قتل نہیں ہوگا، عقیدہ بھی اس کا صحیح ہوگا، جرم بھی نہیں ہوگا. اب جس نے ایسے کو قتل کیا، انہ من قتل نفسا، یہ نفسن پر 2 زبر تنوین تعظیم کی ہے. وہ پوری کائنات میں ہے، پوری کائنات میں، میں لفظ کہوں اللہ جانے آپ کو سمجھ آ جائے، پوری کائنات میں نفسن یہ قتل ہونے والا ایسا عزت والا ہوگا. اللہ نے کہا عبادت میری ہوگی، اسے میں پشت میں بٹھا دوں گا. رسول وہ کون ہے؟ تعظیماً، یہ ترمیم تعظیم کی. وہ نفس، اس کو قتل کیا جائے گا، اور قتل کتنا عظیم، وہ عظیم الشان ہوگا، عظیم الشان ہوگا. یہ کن کی طرف اشارہ ہے؟ اگلی آیت پڑھ دوں جلدی سے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے اس ایک کو قتل کیا گویا اس نے ساری مخلوق کو قتل کر دیا، وہ ساری مخلوق کو قتل کر دیا. خبردار، جس نے اسے قتل کیا اس نے کل مخلوق کو قتل کیا، کل، ایک کو نہیں، ایک کو نہیں، کل مخلوق کو قتل کیا. یعنی بے گناہ قتل نہ کرنا، خبردار، پھر اس کا قتل کرنا، کل مخلوق کا قتل کرنا. اور فساد بغیر فساد کے ہوگا، اس کا عقیدہ صحیح ہوگا. جو ان کو قتل کرے گا، ملتا دیکھے تمام دنیا کو اس نے قتل کیا. ومن احیاها فکأحیی الناس جميعا، جس نے اس کے عقیدے کو باقی رکھا گویا اس نے تمام دنیا کو عقیدے والا بنا. امام حسین علیہ السلام اس عقیدے پر جس نے بھی احیا، زندہ کیا، احیا الناس جميعا، کل دنیا کو اس نے زندہ کر دیا. معلوم ہو گیا. اب اس کے لیے فساد کی لفظ آئی، ابھی میں بحث کروں گا. فساد کی لفظ آئی، وہاں فساد بھی نہیں. فساد ہوتا ہے غلط عقیدہ ہو. یہ جو غلط عقیدے پھیلا رہے ہیں یہی تو فساد کر رہے ہیں، اور فساد ہی کا نتیجہ ہی آسمان و زمینوں کا منہدم ہو جانے کا نام فساد ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، یہ جنہوں نے اس عقیدے کو اپنایا گویا اسے کل دنیا کو اپنایا. جلدی کرے وقت حوالے سے اپنایا. آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ اسی عقیدے کو، اسی نفس کے قتل سے روکنے کو، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اسی قتل کے روکنے کے لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا. کل رسول آئے ہیں، خبردار ایسے بے گناہ کے قتل میں ملوث نہ ہونا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، اچھی نہیں لگی، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے رسول بھیجے. رسول آئے ہی حسینیت کو بچانے کے لیے،
رسول آئے ہی حسینیت کی تبلیغ کے لیے، حسین آیا ہی ان کو قتل سے روکنے کے لیے۔ ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون۔ اور جو فرمایا میں جملہ کہوں، ثم تاخیر زمانی کے لیے آتا ہے۔ انبیاء آتے 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 اور دیکھ کر ایک ہی نے قول لگا، انبیاء آتے آتے ہر نبی آیا، آدم کے بعد نوح آئے، نوح کے بعد جناب ابراہیم آئے، جو بھی نبی آیا بتاتا یہی بتاتا گیا، یہی بتاتا گیا، یہی بتاتا گیا۔ ثم انک ثم تاخیر زمانی کے لیے آتا ہے، یہاں تک کہ فتح جناب عیسیٰ کے بعد 500 سال کے بعد، یہ ثم کہہ رہا ہے 500 سال کے بعد کون آیا؟ رسول خاتم المرسلین۔ رسول بھی یہی کہتا گیا، حسین منی و انا من الحسین۔ لوگوں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، علی مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ثم ان کثیرا منهم، مگر رسول کہتے 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 اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ ثم ان کا غور فرمائے، ثم ان کثیرا منهم، اسی رسول کی امت میں سے کثیر لوگ رسول کے جانے کے بعد، من بعد ذالک، رسول کے جانے کے بعد، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، زمین ہی میں انہوں نے اسراف کیا۔ یہ سمجھ جائے، اسراف، انہوں نے زمین میں اسراف کیا۔ کیا ہوا؟ آخر اسی کو قتل کیا، حالانکہ وہاں کوئی جرم بھی نہیں۔ اور میری گل آخری ہے، ایک رکھا ہوا سوال تھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہاں مشکل ہے، پھر میں کی کروں، ہم دوڑے تو نہیں نا، میں انہیں سناواں تو میں دیکھ رہا ہوں بچے تشکری کیا کر رہے، وہی پھر دوڑا پڑھنے والا ٹھوٹے اوپر صحیح بیٹھے پڑھ دن ہو گئے آپ چڑھا۔ نہ یہ بات پہلے آپ کو معلوم تھی، بلا فرمائیے بھائی یار اتنی بڑی بات میں نے کی ہے اور آپ کہتے ہیں چلو جی، یہی چلو جی کا نتیجہ جو 1400 سال سے آپ بھگت رہے ہیں۔ آتا کیا ہے آپ کو؟ آپ کے بعد تفسیروں میں کیا لکھا ہے؟ جو جا کے پڑھے تو صحیح، پھر پتہ لگے آپ کے عقیدوں کا معیار کیا ہے، کیا معیار ہے۔ رسول کے بعد انہوں نے اسراف کیا اور حسین نے فساد نہیں کیا۔ حسین کا عقیدہ بھی صحیح، جب صاحبان علم ہیں سے ایسی گل ہے، یاد رکھا ہے۔ تو اب اللہ اسی فساد کے لیے کہہ رہا ہے، لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں دو خدا ہوتے زمین میں فساد آ جاتا۔ اجے نہیں سمجھ جا رہی حسین کتنے ہیں، سمجھ آنی بھی؟ اگر آسمان و زمین میں دو خدا ہوتے تو زمین و آسمان فاسد ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ ان کا فاسد نہ ہونا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا ایک ہونا ہی فساد کو روکے ہوئے ہے۔ اس کا ایک ہونا دلیل ہے، اب ایک ہے، فساد نہیں آئے گا۔ اللہ نے دین بھیج کر ان 14 کو امام بنا کے آگے کر کے کہا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر میرا بھیجا ہوا حق علی ان کی بیعت کر لے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، زمین و آسمان اور ان لوگوں میں فساد آ جاتا۔ معلوم ہوتا علی وجود ہے مگر کمال اللہ کا ہے وجود۔ اگر حق حیدری، اگر حق ان کی
کر لیتا، نہ آسمان ہوتے نہ زمین ہوتی، زمینوں میں فساد واقع ہو جاتا۔ علی کا ہونا گویا ایسا ہے جیسے توحید کا ہونا ہے۔ اور نہیں فرما، امام دلیل ہوتا ہے توحید کی، ان کا ہونا دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ آج تک امام نے اگر بیعت کر لی ہوتی، او بے خبرو، اب تو مجھے کہنے کا حق ہے، انہوں نے کہا چھپ کے علی نے کمرے میں ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی تھی۔ میں کہتا ہوں اگر اندھیرے میں کر لی تھی رات کو تو پھر دن کبھی نہ ابھرتا۔ یہ دن کا آنا دلیل ہے، خوش نہیں ہوئے؟ دن کا آنا دلیل ہے۔ علی نے رات کو بیعت نہیں کی، دن کے بعد پھر رات کا آنا دلیل ہے، نہ دن کو بیعت ہوئی اور بے خبروں ہے۔ جب بات آئی ہے بیعت کی تو پھر امام کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہوگا؟ اللہ کا۔ نہ امام کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہوگا؟ اللہ کا ہاتھ۔ اللہ کبھی بھی کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے، یہی بات مکمل کر دے، یہی وجہ ہے۔ دیکھیں بیعت آئی نا اجلاس کے، چونکہ پتہ لگے گا، میں جلدی سے کہہ کے پھر ایک جملہ پتہ تب لگے گا جب کسی کے عذاب کا پتہ لگے گا، جب کسی کے عذاب کا اعلان ہو جائے پھر پتہ چلے گا قتل ہونے والا کیسا تھا۔ اب امام حسین کو قتل کرنے سے کیا ہوگا؟ قتل الناس جميعا، کل دنیا کو قتل کر دیا۔ اسی لیے زیارت وارثہ میں آپ سزا کے طور پہ کہتے ہیں لعن اللہ امتن ظلمت کا، قتلت کا۔ حسین لعنت ہے اس امت پر۔ امت کسے کہتے ہیں؟ لعنت ہو امت پر جس نے تجھے قتل کیا۔ قتل تو چند آدمیوں نے کیا، اور نہیں فرما رہے، چند آدمی کے لیے، اور لعنت ہے پوری امت پر۔ لعن اللہ امتن قتلت کا، لعنت ہو امت پر جس نے تجھے قتل کیا۔ ولعن اللہ امتن ظلمت کا، اور جنہوں نے تجھ پہ ظلم کیا۔ نہیں سمجھ آئی ہے نا اتنی مجالس سن کے؟ اب جنہوں نے ظلم کیا اس پوری امت پہ لعنت ہے یا نہیں؟ ذرا میں اپنی طرف سے نہیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ لعن اللہ امتن ظلمت کا، اس امت پر جس نے ظلم کیا۔ اگلی جملہ پڑھ دو، لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے، جو قتل حسین سن کے راضی ہو گئے۔ لعنت ہو گئی یا نہیں ہو؟ اب یہ قتل ایک کا قتل نہیں، پوری ناس کا قتل ہے۔ جناب علی بیعت کے لیے ہاتھ نہیں بڑھے، علی علیہ السلام کے بعد جملہ آخری، علی علیہ السلام کے زمانے میں بیعت ابھری۔ اس ابھرنے میں 3 جنگیں ہیں۔ یہ جنگیں توحید کو، دنیا کو، کائنات کو فساد سے روکنے کے لیے۔ نہ زمین رہتی نہ آسمان رہتا اگر علی جنگ نہ کرتے۔ ہائے ہائے ہائے، جناب علی نے جو جنگ کی ہے یہ توحید کو بچانے کے لیے، اسی توحید کے بعد ولایت علی کو بچانے کے لیے۔ یہ جنگیں جو ہوتی ہیں، کربلا کی جنگ ولایت کو بچانے کے لیے ہے، نمازوں کو نہیں۔ وہ بے خبرو، قاتلین بھی کہہ رہے تھے جلدی کرو، قتل کرو، جمعہ پڑھنا ہے۔ یہ ہے علی، جب ہے تو مجھے جملہ کہہ لیتے۔ جناب علی نے 3-4 سالوں میں 3 جنگیں کر کے
فساد کو روکو. لفظ بیعت دب گیا، ختم نہیں ہوا. اگر نہیں سمجھ آئی ہے جناب علی کی کوششوں سے لفظ بیعت دب گیا، ختم نہیں ہوا. لیکن جب آیا نا 61 ہجری پوری طاقت کے ساتھ بیعت ابھر کے سامنے آ گئی. آئی یا نہیں آئی؟ آئی. اب جب ابھر کے بیعت آئی تو جو بیعت لینے والے ہیں وہ تو بتاتے ہیں دوسرا خدا ہے. اچھا دینا سمجھ آئی. میں لفظ بچوں آپ پہ چھوڑ گیا. ٹھیک ہے. وہ بیعت مانگنے والے کیا چاہتے ہیں؟ حسین ہماری بیعت کر لے تاکہ اللہ اللہ ہی نہ رہے، نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے. ہائے ہائے. بس آخری لفظ کہ امام حسین نے اس بیعت کے لفظ کو، جناب علی کے زمانے میں بیعت کی لفظ دب گئی تھی، جب پوری طاقت کے ساتھ ابھری تو امام حسین نے کربلا میں اسی توحید و ولایت کو بچانے کے لیے اپنا سارا گھر دے کر، بہنوں کے پردے بھی دے کر توحید کو ایسے بچایا کہ قیامت تک کے لیے بیعت کا سوال ختم. جب ختم ہو گیا، اللہ ہو گیا ایک، علی ہو گیا ولی. اب مجھے کہنے دے امام حسین کے اس کمال کے نتیجے میں توحید کو بچانے والا ہی حسین. کسی نے صحیح کہا، حقا کے بنا لا الہ الا حسین. حسین ہی وہ ہے جو لا الہ کی بنیاد ہے. آخر دعوانا اشرہ محرم الحرام گاؤں خاکی میں ایک آٹو مالک جس میں روزانہ 4 سے 5 بجے ذاکر سید مفتہ اسد لوٹیاں والے کتاب سنائیں گے. اب آپ کے سامنے علامہ سید علی زیرم رضوی صاحب پڑھیں گے اور سید الذاکرین بحر المصائب سید اون صابر صاحب اور شہباز پاکستان تشریف فرما ہیں. بحر المصائب ذاکری کی دنیا کا ایک بہت بڑا باب، بہت بڑا نام. فخر الذاکرین جناب ذاکر ملک غلام جعفر طیار صاحب آپیرا، غلام رضا جبریل صاحب بھی تشریف فرما ہے اور بھی ذاکرین تشریف لا رہے ہیں. اپنے وقت میں سب رونق افروز ممبر ہوں گے. بابا دے غلام صلی اللہ دعائے ظہور آفتاب امامت امام صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیجک اللہ حجت بن اللہ حسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ